مان کے اپنے عقیدے پر ہم سننی. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں سنیوں عقیدہ تمہارا ہی سچا جی. ہمارے عقیدے کے اندر کوئی عیب دکھائیں, اللہ کی بارگاہ کے ادب کرنے والے ہم الحمدللہ. باقی دھڑے کے لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ پاک ہے, لیکن کہتے ہیں جی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. جھوٹ سے رب کو پاک مانا تو سنیوں نے. وہ کہتے ہیں ہاں رب ہے, پاک تو ہے, لیکن وعدے بھی توڑ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں رب وعدے کی خلاف ورزی کرتا, رب جھوٹ بولتا, رب کے لیے جھوٹ ممکن, وعدہ خلافی ممکن, بلکہ جو ممکن سمجھے. ہمارے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے تن کر فتویٰ ارشاد فرمایا اللہ کے لیے جھوٹ کو ممکن سمجھنے والا, اللہ تعالیٰ کے لیے وعدہ خلافی کو ممکن سمجھنے والا پرلے درجے کا کافر بے ایمان ہے. مسلمان ہو سکتا نہیں. اللہ کو بھی مانا ہے, صحیح معنی میں تو سنیوں نے مانا. ہاں جی, اللہ تعالیٰ کو صحیح معنی میں کنہوں نے مانا؟ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں, نام پڑھیں. کیا نام ہے؟ صراط. اچھا, صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھنا بھئی ان کا سیدھا راستہ کون سا ہے. ہماری صراط مستقیم یہ ہے اللہ کا قرآن. سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ جو بوری بسترے والے ہوتے ہیں نا, یہ ان کی صراط مستقیم. شاہ اسماعیل دہلوی صراط مستقیم کتاب صفحہ نمبر 205. ذرا سنیے گا اللہ کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے. یہ جس کا دل کرے آ کر پڑھ لے, صفحہ نمبر 204 اور 205 پر یہ عبارت موجود ہے. سنا دوں, سمجھیں گے. اگر آپ کو لگے کہ اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی اور توہین ہے تو اس ٹولے سے پناہ مانگیں گے رب کی. سنا دوں, چلیں پھر تیار ہو جائیں. اب جس کے من میں ہے پائے روشنی, ہم نے تو سر عام دل جلا کے رکھ دیا. شاہ اسماعیل لکھتا ہے صفحہ نمبر 204 ورقے دپاسا سجا, کہتا ہے کہ بعض اوقات بعض فرما بردار بندے, بعض اوقات بعض فرما بردار بندے اپنے عقل اور تدبیر کی مداخلت کے سبب اپنے مولا کے دربار میں وجاہت حاصل کر لیتے ہیں, یعنی عزت حاصل کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کئی بندے ہیں جو اپنی عقل اور اپنی تدبیر کو دخل دے کر اللہ کی بارگاہ میں کیا حاصل کر لیتے ہیں؟ وجاہت, عزت حاصل کر لیتے ہیں. آگے کہتا ہے کہ لیکن اس وجاہت کا حاصل کرنا اسی صورت میں متصور ہے کہ بندہ اپنے مولا سے بڑھ کر عقل مند ہو. جی دیکھو جی, قبلہ لکھا ہے کہ بندہ اپنے مولا سے بڑھ کر عقل مند ہو. لو جی, لے لو پتہ, بندے معاذ اللہ رب سے زیادہ عقل مند. توبہ معاذ اللہ, یہ کفریہ عبارت ہے, کفریہ عقیدہ ہے. آگے بندہ اپنی عقل اور تدبیر کا دخل دے کر اللہ کی بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے. کب؟ کہتا ہے یہ تب متصور ہے جب کہ بندہ اپنے مولا سے بڑھ کر عقل مند ہو. پس آگے دیکھنا, یہ جہالت کا مرقع ہے یہ کتاب. دیکھنا آگے, کہتے پس مولا کسی چیز کا امر فرماتا ہے, یعنی اللہ کسی چیز کا آرڈر دیتا ہے, اور یہ خیر خواہ بندہ, صدقے جاواں تیرے تو اللہ دے خیر خواہ بنے کھڑے ہیں, اور یہ خیر خواہ بندہ اپنی ہوشیاری کے سبب جانتا ہے کہ اس حکم کی تعمیل میں مولا کے کارخانوں میں سے کوئی کارخانہ برباد ہو جائے گا. یعنی کہ بندہ عقل مند ہے, ہوشیار ہے, اپنی ہوشیاری کی وجہ سے جانتا بھی اللہ کا آرڈر مان لیا نا, اللہ کا حکم مان لیا تو اللہ کا نقصان ہو جائے گا, اللہ کا کارخانہ بند ہو جائے گا کوئی. توبہ معاذ اللہ. یہ دیکھنا
اور یہ خیر خواہ بندہ اپنی ہوشیاری کے سبب جانتا ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل میں مولا کے کارخانوں میں سے کوئی کارخانہ برباد ہو جائے گا، بس اگر یہ غلام اس وقت میں بھی تعمیل فرمائش پر اکتفا کرے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کو کافی سمجھے، اکتفا کرے اور اپنی عقل اور سمجھ کو دخل نہ دے، تو بے شک ملامت اور عتاب سے وہ بالکل بری اور معذور ہے۔ اور اگر اپنے عقل اور فہم کے مطابق کسی قدر مداخلت کرے اور اس مداخلت کے سبب سے کوئی معاملات مولا سے خراب نہ ہو، لو جی اللہ دے معاملات نو خراب ہونے تو بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی معاملات مولا سے خراب نہ ہو، پس اگرچہ شرعن عتاب اور ملامت کا محل ہوگا، لیکن اب یہ دیکھنا لیکن کے بعد، لیکن اصلاح معاملات مولا میں، اصلاح معاملات مولا میں، اللہ کے معاملات کی اصلاح، سبحان اللہ، اصلاح معاملات مولا میں کوشش کرنے کے سبب جو خیر خواہی کی علامت ہے، اپنے مولا کے حضور میں ایک قسم کی وجاہت حاصل کر لے گا۔ لو جی یہ ٹولہ وہ ہے جن کو اللہ کی اصلاح کی فکر پڑی ہے جی۔ یا دیکھو اصلاح معاملات مولا، اگر بندہ اصلاح نہیں کرے گا، بندہ اپنی عقل استعمال نہیں کرے گا تو اللہ کے کارخانے بند ہو جائیں گے، تباہی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ اصلاح بندہ اللہ کے معاملات کی تب کر سکتا ہے جب اللہ سے زیادہ عقل مند ہو، مولا سے بڑھ کر عقل مند ہو۔ اب بتائیے یہ کلمہ کفر ہے کہ نہیں؟ بولیے یہ عقیدہ کفریہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، کوئی شخص اللہ کی شان اور عظمت کے جوڑ اور مقابلے کا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، ہمیں توحید کا درس دیتے ہو بھائی مانو، اپنی توحید تو دیکھو کتنی کچی ہے۔ تمہیں سورہ اخلاص اب نہیں یاد آئی؟ اب بھول گئے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی اللہ کے جوڑ کا، اللہ کے برابری کا ہو سکتا نہیں۔ ساری کائنات اکٹھی کر لو، نبی پاک کے جوڑ کا کوئی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تو پھر بھی مصطفیٰ کا رب ہے۔ جب مصطفیٰ کا جوڑ نہیں تو رب کا جوڑ، رب کا مقابلہ، رب کا کوئی ہمسر ہو سکتا نہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کی شان کو بھی سمجھا ہے تو الحمدللہ سنی مسلمانوں نے سمجھا ہے۔ عقیدہ اہل سنت، 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 علماء اہل سنت، آپ سارے زندہ باد، حضور کا ہر غلام زندہ باد۔ اللہ